ڈیئر ویورز، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے لگی ہوں جس میں ایک چوڑیاں بیچنے والی محبت میں اپنا سب کچھ گنوا دیتی ہے۔ آپ کو یہ پوری کہانی سننے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہنا پڑے گا، تو آپ خوب انجوائے کریں گے۔ ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے پیار ہو گیا۔ اس کی کیا کمال محبت تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی وہاں کی مشہور چیز میرے لیے تحفے میں لے آتی تھی۔ وہ میری خاطر میرے شہر میں 4 سال تک رہی۔ روزانہ میری منتیں کرتی اور روتی رہتی تھی۔ کہتی ہوتی تھی کہ میرے نال شادی کر لے۔ میرے لگاتار انکار پر وہ واپس اپنے آبائی گاؤں جھنگ چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہو سلطان کے مزار پر گیا۔ میں ادھر مزار کے باہر کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا۔ دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی۔ خوشی کے مارے وہ کہنے لگی کہ میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، ساڈی عید ہو گئی۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تجھے مانگتی تھی، اب تیرے لیے بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں ہے نا؟ یہ تو میری قسمت کا، میرے نصیب کا قصور ہے۔ تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ وہ سب کے سامنے میرے گلے لگ کے رونے لگی۔ کہنے لگی کہ ایک دفعہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میرے پاؤں پکڑ لیے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میری بہت بےعزتی ہوئی۔ لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ دوستوں نے بولا کہ چلو ایک دفعہ ہو آتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی تو وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا گھر 50 کلومیٹر دور تھا۔ سارے راستے وہ بہت خوش تھی۔ ہم اس کے گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں سب کچے گھر تھے، لیکن صفائی پکے گھروں سے بھی زیادہ تھی۔ سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم ان کے گھر پہنچے تو اس کی سب سہیلیاں جمع ہو گئی۔ پھر اس نے ہمارے لیے کیا مزے کا کھانا بنایا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی تو سارا وقت تمہارے نام کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اور پھر جب ہم واپس آنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میرے ہاتھ چوم کر کہنے لگی کہ تیرا قصور نہیں، میری قسمت کا قصور ہے جو میں چوڑیاں بیچنے والی کے گھر میں پیدا ہوئی۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے چپ کرایا اور پھر ہم واپسی کے لیے نکل آئے۔ میں کار کے شیشے میں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ تب تک دیکھتی رہی جب تک ہماری گاڑی اس کی نظروں سے دور نہیں ہوئی۔ وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ پھر ایک دن میرا اس سے ملنے کو دل کیا تو میں اس کے گاؤں چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ کھانا پینا ہنسنا سب چھوڑ گئی تھی اور ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ مجھے اس سے محبت تو نہیں تھی، پر میں آج بھی اسے روز یاد کرتا ہوں اور ہر سال عید کے دن اس کی قبر پر جاتا ہوں۔ تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل، تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل، کسی اور کا ہونا میرے بس کی بات نہیں۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے لگی ہوں جس میں ایک چوڑیاں بیچنے والی محبت میں اپنا سب کچھ گنوا دیتی ہے۔ آپ کو یہ پوری کہانی سننے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہنا پڑے گا، تو آپ خوب انجوائے کریں گے۔ ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے پیار ہو گیا۔ اس کی کیا کمال محبت تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی وہاں کی مشہور چیز میرے لیے تحفے میں لے آتی تھی۔ وہ میری خاطر میرے شہر میں 4 سال تک رہی۔ روزانہ میری منتیں کرتی اور روتی رہتی تھی۔ کہتی ہوتی تھی کہ میرے نال شادی کر لے۔ میرے لگاتار انکار پر وہ واپس اپنے آبائی گاؤں جھنگ چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہو سلطان کے مزار پر گیا۔ میں ادھر مزار کے باہر کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا۔ دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی۔ خوشی کے مارے وہ کہنے لگی کہ میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا، ساڈی عید ہو گئی۔ میں جب بھی دربار پر آتی تھی تجھے مانگتی تھی، اب تیرے لیے بیٹھی ہوں، شادی نہیں کی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں ہے نا؟ یہ تو میری قسمت کا، میرے نصیب کا قصور ہے۔
تو सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। वो सबके सामने मेरे गले लग के रोने लगी, कहने लगी कि एक दफ़ा मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पाँव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे, मेरी बहुत बेइज्जती हुई, लोगों का मजमा लग गया। दोस्तों ने बोला कि चलो एक दफ़ा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहाँ सब कच्चे घर थे, लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज़्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। हम उनके घर पहुंचे तो उसकी सब सहेलियां जमा हो गई। फिर उसने हमारे लिए क्या मज़े का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारे नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वापस आने लगे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूमकर कहने लगी कि तेरा कसूर नहीं, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियाँ बेचने वाली के घर में पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हमने उसे चुप कराया और फिर हम वापसी के लिए निकल आए। मैं कार के शीशे में से देख रहा था कि वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नज़रों से दूर नहीं हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी थी। खाना पीना हंसना सब छोड़ गई थी और एक दिन उसकी मौत हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, पर मैं आज भी उसे रोज़ याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन उसकी कब्र पर जाता हूँ। तेरे बाद नज़र नहीं आती मुझे